بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 24ویں پارے کا مختصر خلاصہ پیش کریں گے۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ سورہ زمر کا بقیہ حصہ ہے، سورہ مومن مکمل ہے اور سورہ حامیم سجدہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ زمر کے بقیہ حصے میں کئی باتیں کی گئی ہیں، جن میں ایک اللہ کی ربوبیت کا بیان، آسمان و زمین تمام کا خالق صرف اللہ ہی ہے، اس کے قائل تمام انسان ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی رحمت کی وسعت بیان کی گئی ہے کہ انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ جہنمیوں اور جنتیوں کے جہنم اور جنت میں داخل ہونے کی کیفیات۔ سورہ میں بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی سب چیزوں کا خالق ہے، تو اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا حکم کس طرح دیا جا سکتا ہے؟ شرک انسان کے اعمال کو ناکارہ اور بیکار بنا دیتا ہے۔ اس سورہ میں روز قیامت کا ذکر کیا گیا ہے کہ سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں موجود تمام مخلوقات مر جائیں گی، سوائے ان کے جو اللہ کی مشیت سے زندہ رہیں گے۔ پھر سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس دن زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہوگی، ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ کفار اپنے لیے تیار کردہ جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے اور متقین جنت کی طرف لے جائے جائیں گے۔ جو دروازے کھولے ان کے استقبال کو تیار ہوگی، وہاں ان پر سلامتی بھیجی جائے گی اور وہ اس میں اللہ کا شکر بجا لائیں گے۔ سب معاملات کا فیصلہ اس دن حق اور انصاف کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد سورہ مومن شروع ہوتی ہے۔ سورہ مومن میں کئی باتوں کا بیان ہے۔ نمبر 1، مومن کا بیان۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش فرعون کے دربار میں ہو رہی تھی تو ایک مومن جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول رب اللہ۔ اس فرعون اور اس کے درباریوں کو موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے ڈرایا اور کہا کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ نمبر 2، فرعون کے کبر و غرور کا بیان ہے کہ اس نے رب العزت کو دیکھنے کی ناپاک جسارت کرتے ہوئے حامان کو ایک محل کی تعمیر کا حکم دیا۔ اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ سے اعراض کرنے والوں کی سزا کا بیان ہے اور انسان کی تخلیق کا بیان ہے۔ انسان کبھی مٹی کا تھا، پھر نطفے سے بنا، پھر علقہ بنا، پھر بچہ بنا، پھر جوان ہوا، پھر بوڑھا ہوا اور پھر اللہ کے پاس واپس چلا جاتا ہے۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اہل جہنم روز قیامت اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور واپسی طلب کریں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، عمل کی مدت ختم ہو چکی ہوگی۔ روز آخرت سے ڈرایا گیا ہے جس دن کوئی سفارش کرنے والا اور نہیں ہوگا اور دوست ظالموں کے کام نہ آئیں گے۔ اعلان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سینوں میں ہے اس کو بھی جانتا ہے، تاہم جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان کو کسی قسم کے فیصلے کا کوئی اختیار نہیں۔ پھر زمین میں پھر کر پچھلوں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے، جن کی کفر و تکذیب کے بدلے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مفصل تذکرہ ہوا، جس میں ایک مومن آل فرعون کا بھی ذکر آیا جس نے خیر خواہی کے جذبے سے اپنی قوم کو عذاب سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن قوم نے ایک نہ سنی بلکہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی دعوت و تبلیغ کا مذاق کرتے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور مومن آل فرعون کو بچایا اور فرعونوں پر عذاب نازل کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم اپنے رسولوں کی دنیا میں مدد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی، بس صبر کریں۔ پھر واضح کیا کہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے اور غلط کار برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ کی بعض نعمتیں جیسے زمین، آسمان، رزق کا ذکر کر کے اس کی عبادت کی دعوت دی گئی۔ پھر فرمایا کہ اس نے تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر پیدا کیا ہے، اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کچھ مشکل نہیں، وہ جس کام کا ارادہ کرے اس کو کن کے ذریعے فرما دیتا ہے۔ آخر میں واضح کیا کہ عذاب کے آنے کے بعد ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوتا، اس وقت کفار کے لیے صرف خسارہ ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ پہلے سے ایمان کے ساتھ آخرت کی تیاری کی جائے۔
اس سورہ کی آخری اس سپارے کی آخری صورت سورہ حام میم سجدہ ہے، جس میں کئی باتیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ آسمان و زمین کی تخلیق، اللہ نے زمین اور اس کے اندر کی ساری چیزیں 4 دن میں بنائیں اور آسمان کو 2 دن میں بنایا۔ نمبر 2 کافروں کی شرارت کا ذکر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو یہ لوگ شور مچاتے تاکہ لوگ تلاوت قرآن مجید کو نہ سن سکیں۔ نمبر 3 داعی کا بیان ہے کہ اس سے بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی، اور داعی کون سا اسلوب استعمال کرنا چاہیے اس کا بیان فرمایا گیا ہے۔ پارے کی اس صورت میں اور جہاں کئی باتیں بتائی گئی ہیں، جو اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کے خلاف ان کے اعضاء یعنی کان، آنکھیں، ناک، جلد، ہاتھ، پاؤں گواہی دیں گے، اور جو کچھ وہ دنیا میں کرتے تھے سب کھول کر بیان کر دیں گے۔ پھر اہل ایمان کا ذکر آیا کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور استقامت دکھاتے ہیں، فرشتے ان کے دنیا و آخرت میں دوست ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ حکم بھی ہوا کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں، اس سے دشمن دوست بن جائیں گے۔ البتہ یہ کام کرنا بہت مشکل ہے اور اس کے لیے صبر درکار ہے۔ اس کے بعد اللہ کی بعض نشانیوں کا ذکر کیا کہ سورج، چاند سب اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی عبادت نہ کرو بلکہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرو۔ آخر میں قرآن کا ذکر کیا کہ یہ زبردست کتاب ہے جس میں باطل کا کوئی شائبہ تک نہیں، اللہ نے نازل کی ہے جو حکیم و حمید ہے، مومنوں کے لیے باعث ہدایت و شفا ہے۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی تھی جس میں اختلاف کیا گیا۔ نیک و بد عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا برابر بدلہ دیا جائے گا، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔